ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے دن بھر میں جتنے بھی کام تو کر ڈائری میں نوٹ کر لے، چاہے اچھا کر چاہے برا کر، اور رات کو دن بھر کے سارے کام مجھے پڑھ کر کے سنا دینا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر کے اچھے کاموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹی باتیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں جو اللہ والوں کے نزدیک گناہ میں شامل ہوتی ہے، لیکن اسے بھی اس بچے نے نوٹ کر لیا۔ لیکن جب جیسے جیسے مغرب کا وقت آتا گیا، گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ میں اپنے باپ کے سامنے اپنے گناہ پڑھ کر کے کیسے سناؤں گا۔ رات ہوئی، باپ نے بلایا، بیٹے سب نوٹ کیے؟ ہاں ابا میں نے نوٹ کیا۔ اچھا بیٹے آج دن بھر کی ساری باتیں پڑھ کر کے سناؤ۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ ابا میں اس کی ہمت نہیں رکھتا، میرے سے کچھ نیکیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ ابا میں اپنی غلطیوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اور ہاتھ جوڑ کے ابا عرض کرتا ہوں آئندہ مجھ پر یہ رسپانسبلٹی نہ ڈالیں کہ میں دن بھر کی ساری باتیں لکھ لوں۔ اب بزرگ کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے میں نے تو صرف تیری تربیت کے لیے یہ تجھے ایک دن کے بارے میں بتایا تھا کہ آج کے دن میں تو جتنی نیکیاں کر، جو گناہ ہو سب چیزیں نوٹ کر لینا اور رات کو مجھے سنا دینا۔ بیٹا تو سوچ کہ ایک دن میں چند گناہ جو تجھ سے ہوئے تو تیرے باپ کے سامنے نہیں سنا سکتا، زندگی کے سارے گناہ خدا کے سامنے تو کیسے سنا سکے گا؟ اس لیے کہ قیامت میں پروردگار فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو اپنے رب کے سامنے کیسے سنا پائے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی یہ تصور بھی ہمارے ذہن میں آیا؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو یہ مجھے کام آئے گا وہ مجھے کام آئے گا، کیا کورونا نے آپ کو نہیں بتایا کہ کون کس کے کام آئے گا؟ بھائی اگر کورونا ڈیٹیکٹ ہو گیا تو بھائی پوچھنے جانے کے لیے تیار نہیں کہ کہیں کورونا چپک نہ جائے، میتوں کو دفنانے کے لیے جانے کو تیار نہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں قیامت سے پہلے یہ چھوٹی قیامت آئی اور بتا دیا گیا سنو وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب دنیا میں ذرا دیکھ لو کوئی تمہیں کام آ رہا ہے۔ اگر آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو میں سمجھتا ہوں کہ تباہی اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، کوئی طاقت